بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتا وسطا، اعتدال والی امت، انصاف والی امت۔ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ سب سے بہتر بنایا ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں تمام امتوں میں سے بہتر امت بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائے۔ تو اس آیات کی تفسیر میں حدیث کی بہت سی کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے، وہ خود ہی اس کی تشریح ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اور ان کی امتوں کو فیصلے کے لیے اپنی عدالت میں طلب کریں گے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ یہ جو امت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں پر گواہ بنیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے متعلق حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو اور ان کی امتوں کو بلائیں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں سے فرمائیں گے کہ آواز دو کہ نوح علیہ السلام کہ ان کے قوم آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ حل بلغت قومک، کہ میں نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا تھا، کیا تو نے تبلیغ کی تھی اپنے قوم کو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میں نے تبلیغ کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے کریں گے سوال، ٹھیک ہے نا، مطلب ان کے قوم سے سوال کریں گے کہ نوح علیہ السلام نے کیا واقع تمہیں تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو ان کے قوم کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا، نہ نوح علیہ السلام آئے نہ دوسرے پیغمبر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح علیہ السلام سے کہ تم تو کہتے ہو کہ میں نے تبلیغ کی تھی، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میرے پاس گواہ ہے، میرے پاس گواہ ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ تو کہ وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گواہ کون ہے؟ تو فرمائیں گے محمد و اس کی امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس امت کو پیش کیا جائے گا اور اس امت سے سوال ہوگا کہ نوح علیہ السلام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے تبلیغ کی، مگر ان کی قوم کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ تو یہ امت کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ کہیں گے کہ ان کی گواہی غیر معتبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی امت کہے گی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہے گی کہ واقعتاً نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی کہ یہ تو غلط بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تو گواہ کس طرح بنیں گے یہ لوگ؟ کیونکہ تقریباً 6000 سال تقریباً اب تک ہو چکے ہیں نوح علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہوئے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ واقعتاً بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قوم 6000 سال بعد آئی ہے وہ 6000 سال پہلے قوم کی کس طرح گواہی دیں گے؟ تو یہ موقع کی گواہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے سوال کریں کہ دیکھو یہ دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ تم اس وقت گواہ ہی نہیں تھے، تو تم اس طرح کس طرح گواہی دے سکتے ہو؟ تو یہ امت کہے گی ٹھیک ہے، یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اے پروردگار تو بھی سچا ہے اور یقیناً تو سچا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقعتاً سچے ہی ہے، اور تیری کتاب بھی سچی ہے۔ ہم نے تیری کتاب میں پڑھا تھا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دعوت دی، اپنی قوم کے پاس آئے تھے اور یہ دعوت دی تھی یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ تو ہم نے تو یہ تمہاری کتاب میں پڑھا تھا یہ اللہ تعالیٰ، اور تمہارے جو پیغمبر تھے اس میں پڑھا تھا ہم نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ نوح قومہ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تبلیغ کی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیں گے، حضور بھی یہ گواہی دیں گے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتری ہوئی کتاب تھی اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے ہوئے تھے۔ تو یہ گواہ اس طرح بنیں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پیچھے کہ تم گواہ بنو گے امتوں پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، تو وہ اس صورت میں دیں گے کہ یہ ہماری ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے واقعتاً نوح علیہ السلام
اپنی قوم کے پاس آئے تھے، انہوں نے تبلیغ بھی کی تھی، ان کے قوم نے نہیں مانا، اور پھر ان پر طوفان نوح آیا، تو یہ سارا سلسلہ اس وقت چلے گا۔ تو یہ اس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو قوم 6000 سال پہلے آئی اور پھر 6000 سال بعد والی قوم اس پر گواہی دیں گے، یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ تو اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور پھر خصوصاً اس بات پر کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے بالکل کم ہے، بالکل کم ہے، حقیقت جانے بالکل کم ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر دوسری باتوں کو لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اٹھ کر اس امت کے لیے دعائیں کی ہے، استغفار کیا ہے، تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارے گناہوں کو شمار کیا جائے تو اتنے ہیں، اگر آدمی خود سوچ لے اس بات پر کہ شاید ہی ہم جنت میں جانے والے بن جائے، ہم اتنے گناہ کر چکے ہوئے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے گناہ، کھاتے پیتے گناہ، دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے گناہ، اگر اس کو شمار کیا جائے تو یقیناً ہم جہنم کے ہی حقدار ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی سمجھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔